تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل فرار کی ایپیسوڈ 10 کے بارے میں۔ تو جس نے بھی ایپیسوڈ دیکھی اپنے رائے اپنے ریویوز جو ہے کمنٹس باکس میں جو وہ ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو جناب اس پوری ایپیسوڈ میں جو ہے وہ زیادہ کچھ ہوا نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوا مطلب اچھا ڈرامہ چل رہا ہے، اچھا پروجیکٹ ہے ایک، اور ہر بندہ ہی جو ہے فرار ہے۔ لیکن اس ایپیسوڈ کے اندر کچھ زیادہ جو ہے وہ مطلب سینز نہیں دکھائے، بس فصیح کا ہی سارا سین دکھایا ہے کہ جی مطلب یہ پوری کی پوری ایپیسوڈ جو تھی وہ فصیح کے نام تھی کہ فصیح کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے باتش کو ڈھونڈنے کے لیے، اور بس باتش کا اور جو وہ فراز کا اس کے دوست کا دکھایا جی کہ وہ کسی سیف جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اور وہاں پہ جو اعظم شاہ کا جو ہے وہ راج نہیں ہے، وہاں پہ کسی بابے کا راج ہے۔ تو یعنی کہ وہ لوگ لاہور شیخو پورہ میں، تو کراچی سے وہ باہر ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اعظم شاہ کی وہاں تک کوئی بھی پہنچ نہیں ہے۔ تو خیر جو باتش اور فراز ہے وہ تو جو ہے وہ بھی فی الحال جو ہے سیکیور پلیس پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے چپ کر کے، اور فصیح بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ٹینشن میں پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں صرف جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ختم ہونے کو، لیکن ابھی تک بھی باتش اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کو کوئی بھی کلیئر جو پروف ابھی تک نہیں مل سکا۔ تو بڑا وہ بیچارہ ڈسہارٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے نیا دروازہ جو ہے وہ کھول دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اندازہ تک بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا جو مطلب ڈپارٹمنٹ کا جو بندہ فصیح کے ساتھ ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے جی کہ اس طرح آپ کے مطلب جو بھی باتیں ہوئی ہیں آئی جی صاحب کے ساتھ، تو وہ سب پورے ڈپارٹمنٹ کو ساری باتوں کا پتہ چل گیا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے وہ کہتا ہے جی لیکن ہم دونوں تھے گھر پہ، تو فصیح بتاتا ہے کہ جی آئی جی اور میں ہی تھے، تو یہ باتیں کس نے وہاں تک پہنچائی ہے؟ تو بتاتا ہے جی کہ وہاں پہ مالی بھی تھا۔ مطلب آپ چیک کر لیں کہ جو بھی بڑے سے بڑا کیوں نہیں، چاہے کوئی صدر صاحب کیوں نہ ہے، اس کے گھر پہ بھی جاسوس مطلب موجود ہو سکتے ہیں۔ خیر اب فصیح کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمدانی صاحب کی بیٹی کو جس طرح سے وہ لے کے آیا تھا جس کمٹمنٹ کے ساتھ، تو ابھی وہ خود بھی مطلب اس کو کچھ بھی کلیئرٹی نہیں ہے فصیح کو کہ وہ پکڑ سکے گا باتش کو یا کہ نہیں، لیکن اس کی ایک ایفرٹ تھی، ایک ٹرائی تھی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اب وہ ظاہر بات ہے انسان ہے، کوئی جادوگر تو ہے نہیں جو فوراً سے باتش تک پہنچ جائے گا اس کو پکڑ لے گا۔ خیر جب وہ گھر واپس آتا ہے تو پھر جو ہے ہمدانی صاحب کی بیٹی اس کو کہتی ہے جی کہ آپ جو ہے مجھے مطلب وہ اس کو قبرستان لے کے جاتا ہے۔ وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمدانی صاحب کی جو وہ قبر نہیں ملتی، پتہ کرنے سے بھی نہیں اس کو پتہ چلتا ہے۔ بٹ جب وہ گزرتے ہیں تو کچی دو جو ہے وہ کچی قبریں ہوتی ہیں، تو جو ہمدانی صاحب کی بیٹی ہوتی ہے وہ ایک قبر کے پاس رک جاتی ہیں۔ شاید یہ آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے یا آپ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی وابستگی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، ایموشنز جو ہوتے ہیں، تو اس کو ایسے ہی فیل ہوا کہ شاید وہی اس کے فادر کی جو ہے وہ قبر ہے، تو اس لیے وہ وہاں پہ کھڑی ہو کے اس نے پھر فاتحہ پڑھی اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے وہاں سے واپس آتے فوراً سے جو فصیح کے پاس کال آتی ہے اس کی ساتھی کی جو کہ اس کے ساتھ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کیس کو۔ پھر فصیح صاحب پہنچ جاتے ہیں ایک لڑکی کے پاس، اور وہ لڑکی جو ہے وہ اس کا کنیکشن اس کے بارے میں پھر ساری ہمیں سٹوری پتہ چلے جی کہ اس کا جو افراد سے تعلق ہے۔ تو پہلے اس پہ جو ہے اس نے جھوٹ بولا لڑکی نے کہ جی اس کو کوئی 15-20 دن ہوئے ہیں افراد سے ملے ہوئے، بٹ پھر فصیح اس کو سچ سچ بتاتا ہے جی کہ تمہیں 20 دن نہیں 220 دن ہوئے اس سے ملے ہوئے، تو جو بھی سچ ہے وہ بتاؤ۔ تو اس لڑکی نے فی الحال اتنی ہی جو انفارمیشن دی کہ جی اس کی جو ہے اس سے بات ہوتی ہے، اور بس اس سے جو اس کی ملاقات ہوئی تھی دیٹس اٹ، اور 3 دن سے جو اس کی کوئی بات چیت نہیں ہے۔ اچھی طرح انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جب فصیح لوگ چلے جاتے ہیں تو مطلب وہ لڑکی بڑی چلاک ہے، یہ بڑی تیز ہے، ظاہری بات ہے اتنے تو سب کو آئیڈیا ہوتا ہے جب اس کو پتہ چلا جی کہ فراز قتل کے کیس میں جو ہے بھاگا ہوا ہے، تو اس نے بڑی سمجھداری سے جو ہے وہ مطلب کام لیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس نے ساری ڈیٹیل جو ہے فصیح کو بتائی ہوگی۔ یہی کویسچن جو ہے وہ اس کے دوست نے جو فصیح سے پوچھا کہ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ سب کچھ مطلب وہ سچ بولی ہے جھوٹ؟ تو فصیح جس کا بیچارے کا جو ہے وہ اعتبار ہی ختم ہوا ہے ہر ایک پہ، تو وہ بیچارہ اپنی اچھائی کے ناطے جو ہے پھر بھی ٹائم دیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے، وقت اس چیز کو جو ہے وہ ثابت کرے گا۔ اور جو نمبر مطلب ادھر سے جو فراز تھا اس نے کوشش کی کہ وہ جو ہے وہ اس لڑکی سے کانٹیکٹ کرے، وہیں پہ اس ٹائم پہ جو فصیح بھی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ لڑکی جو ہے وہ کال اٹینڈ نہیں کرتی کیونکہ ایک نئے نمبر سے جو ہے وہ کال ہوتی ہے۔ تو خیر جب نمبر کا پتہ کرواتے ہیں تو ڈیٹیلز آتی ہے لاہور کی شیخو پورہ کے، تو اب ان کا تو یہ خیال ہے کہ فصیح لوگوں کا کہ شاید یہ جو فراز ہی کال کر رہا تھا، لیٹس سی کہ اب وہ فراز کو پکڑ پاتے ہیں یا کہ نہیں۔ اور ابھی جو فراز کی بات ہوئی نہیں تھی کیونکہ لڑکی نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی، تو اتنے میں جو ہے وہ باتش آ جاتا ہے، اور باتش کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی فراز جو ہے وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ پھر وہ فراز پہ جب غصہ کرتا ہے تو پھر فراز جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس طرح جی وہ لڑکی تھی اور وہ سارا سب کچھ۔ تو لیٹس سی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔